ساہیوال کا جو واقعہ ہوا اور جس میں بڑی درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، ہم چونکہ غیر سیاسی لوگ ہیں، لوگ سیاسی پوائنٹ سکور کرتے ہیں، ہر ایک کے دور میں ایسے واقعات ہوتے رہے، پچھلی حکومتوں میں بھی ہوتے رہے، لیکن یہ بڑی درندگی کا واقعہ ہوا اور بچوں کے سامنے، معصوم بچیوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیاں ماری گئی۔ 13 سال کی جو اریبہ ہے اس کے جسم میں 13 گولیاں پیوست کی گئی، 13 گولیاں پیوست کی گئی، اور ان کی جو ماں ہے، ماں پھر ماں ہوتی ہے، ماں کو ہمارا سلام ہے، ماں کو ہمارا سلام ہے، اس نے اپنے ان 3 معصوم بچوں کو، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، ان کو اپنی جھولی میں سمیٹ کے ساری گولیاں اپنے جسم پہ کھا لی۔ اس ماں کو ایک دفعہ پھر سلام کہا، اس ماں کو سلام ہے جس نے گولیاں اپنے جسم پہ برداشت کی اور اپنے بچوں کو اس نے بچایا۔ یہ بڑی درندگی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ حکومت نے کیا، بیانات بدلے گئے۔ پہلا بیان یہ تھا کہ یہ بچوں کو اغوا کر کے لے جا رہے تھے، ہم نے یہ 3 بچے چھڑا لیے۔ کن سے چھڑا لیے؟ ماں باپ سے بچوں کو چھڑا لی۔ یعنی مضحکہ خیز بیان ہے وزیروں کے، مضحکہ خیز بیان ہے ارباب اقتدار کے، اس پر زیادہ دکھ ہوا ہے۔ بندہ مان جائے نا کہ یہ غلطی ہوئی ہے اور جن لوگوں نے کیا ہم اسے قرار واقعی سزا دیں گے، تو پھر کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ پہلے کہا گیا اغوا کیے گئے، پھر کہا گیا یہ دہشت گرد تھے اور عورتوں کو اور بچوں کو بطور ڈھال استعمال کرتے تھے، پھر کہا گیا نہیں نہیں ان میں یہ دہشت گرد، ان میں جو ڈرائیور تھا نا وہ دہشت گرد تھا، اس لیے کہ اس کے چہرے پہ سنت رسول تھی۔ وہ دہشت گرد ہے کہ اس کے چہرے پہ داڑھی ہے اور اسے مولوی کے نام سے پکارا جاتا ہے، تو یہ دہشت گرد ہے۔ اس کی ماں نے اس کی تردید کی۔ تحریک انصاف کے جو کچھ خواتین لیڈر ہیں انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ ہم ان کو گھریلو طور پہ جانتے ہیں، یہ دہشت گرد نہیں ہے۔ یہ یعنی بیان بدلتے رہے، اس کی تردید ہوتی رہی۔ دکھ ہمیں اس بات کا ہے کہ ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ ہوا تھا کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پہ انشاءاللہ اٹھائیں گے۔ ہم تو اس انتظار میں، اللہ کرے حکومت کا یہ وعدہ سچا ہو، ریاست مدینہ آپ بنائیں تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ لیکن ریاست مدینہ کا جو سربراہ ہے اس نے کہا تھا اگر دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے۔ اور آپ کی حکومت کے اہلکار ان بچوں کو پیٹرول پمپ پہ چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر انہیں دہشت گرد بنا کے پیٹرول پمپ پہ چھوڑ کے چلے گئے، پھر پیٹرول پمپ پہ اٹھایا تو اسپتال میں انہیں پہنچا دیا۔ اور ریاست مدینہ، یہ تو بڑی مشہور قول ہے حضرت عمر کا، دجلہ کے کنارے پہ کتا۔ ایک قول میں آپ کو سناتا ہوں، یہ بہت نادر قول ہے۔ حضرت عمر نے کہا فرات کی نہر پر جو پل ہے نا، اس پل میں اگر کوئی گڑھا پڑ جائے اور اس گڑھے کے اندر بکری کا پاؤں آ کے ٹوٹ جائے تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے۔ بکری کا پاؤں ٹوٹ جائے جناب، یہ ہے ریاست مدینہ، اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ ذرائع ابلاغ کوئی نہیں، ہیلی کاپٹر کوئی نہیں، کاریں کوئی نہیں، بسیں کوئی نہیں، جہاز کوئی نہیں، وائرلیس کوئی نہیں، بیٹھا ہے مدینے میں اور کہتا ہے فرات کی نہر پر کوئی گڑھا پڑ جائے اور بکری کا پاؤں اس میں آ کے ٹوٹ جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ مت خیال کیجئے وزیر اعظم صاحب کہ یہ سیکورٹی کے لوگ ہیں، آفیسر ہیں، پولیس کے لوگ ہیں، مت خیال کیجئے جو اس میں ملوث ہے اور جس نے ظلم کیا ہے اسے پھانسی پہ لٹکنا چاہیے۔ مت لحاظ کیجئے ان کا، آپ لحاظ کرتے رہیں کہ یہ فلاں محکمے کے ہیں، یہ سیکورٹی کا ادارہ ہے، یہ پولیس کے لوگ ہیں، نہیں،
ریاست مدینہ کہتی ہے، ریاست مدینہ کہتی ہے لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو۔ کیوں بھئی آپ تمام لوگ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ کیا جی آئی ٹی ہو؟ جی آئی ٹی کیا ہے؟ کیا جی آئی ٹی؟ بچنے والا جو بچہ ہے عمیر، وہی جی آئی ٹی ہے۔ وہ عمیر جی آئی ٹی ہے، اس سے پوچھو کیا ہوا، وہ بچے کا بیان دیکھو۔ مطالبہ ہمارا یہ ہے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور جلد از جلد ان ملزموں کو، مجرموں کو، درندوں کو جنہوں نے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو چھلنی کر دیا ہے، انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ بولو بھائی آپ کو منظور ہے یہ بات؟